صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم اجمعین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ قل لا اسلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ کہہ تو اے میرے حبیب کہ میں تم سے کچھ اجر رسالت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری اقربا سے مودت کرو۔ اور یہ قرآن کی حدیث ہے، اور خداوند کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ تم ان سے اجر رسالت مانگو۔ اور جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے یہ آیت پڑھ کے سنائی تو سب لوگ کوئی تھال میں سجا کے ہیرے لے آئے، کوئی جواہرات لے آئے، کوئی جس طرح سے دماغ میں آیا وہ اجر رسالت کے طور پہ تحفے لے کے آنے لگے۔ میرے رسول نے سب کی طرف دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے یہ چیزیں نہیں چاہیے بلکہ صرف میرے اقربا سے مودت کرو۔ اور جناب فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں اسی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اقربا سے مراد میرے اولاد یعنی کہ میرے علی، فاطمہ اور حسن و حسین ہیں، یہ میرے اقربا ہیں اور تم ان سے مودت کرو، محبت نہیں۔ محبت ایک ایسا لفظ ہے کہ جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ماں کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے، اور کئی لفظوں میں محبت کا لفظ آ جاتا ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن مودت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو فنا کر دینا، اپنی ذات کو اس قابل ہی نہ چھوڑنا کہ کسی شخص کی مودت میں کہ ختم ہو جانا، یعنی ان کے لیے ختم ہو جانا۔ جیسے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک مچھلی ہے، اسے آپ نے پانی سے باہر نکالا اور جب آپ نے اس کو کھایا تو اس کو پانی سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ اس کے جسم کا ایک حصہ تھوڑا سا بھی ٹکڑا اگر آپ کے معدے میں رہتا ہے تو آپ پانی پانی کرتے رہتے ہیں، یعنی وہ فنا ہو کے بھی اس چیز کو، اس ہستی کو یاد رکھتی ہے۔ فنا ہو جائے، اس کی محبت میں قربان ہو جائے، بالکل ختم ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، لیکن وہ اس کو یاد ضرور رکھتی ہے۔ اور اسی کی اس کو مودت کہتے ہیں کہ کسی کے لیے فنا ہو جانا، یعنی اپنے ذات کو ختم کر دینا۔ بی بی ام البنین کا جن کا میں نے آج ذکر کرنا ہے، یہ میری وہ بی بی ہیں کہ جن کا خلوص اور محبت اور جو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک اولاد سے جو محبت تھی یہ مودت ہی تھی۔ جس طرح انہوں نے بی بی پاک زہرا کی اولاد کی خدمت کی، ان کے حقوق کو پہچانا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کے حقوق اپنے بندوں پر فرض کیے ہیں، جناب ام البنین اس آیت کی ایک بالکل مثال دی جا سکتی ہیں کہ آپ نے جس طریقے سے کہ خداوند کریم نے مودت کے لیے کہا ہے، آپ نے اس کی سماعت کی، اس کی اطاعت کی، اس کی تعظیم کی اور اس کی تکریم کی، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جناب ام البنین کے نام کو خاص کر دیا۔ اور جہاں اور باب الحوائج ہیں ان میں میری بی بی بھی باب الحوائج ہیں، اور ان کے فرزند کو بھی خداوند کریم نے باب الحوائج کا درجہ دیا گیا ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کوئی حاجت ہماری ہوتی ہے اس کو پوری کرنے کے لیے ہم ان ماں اور بیٹا سے جب بھی دعا مانگتے ہیں ہماری دعائیں پوری ہوتی ہیں، اور یہ خداوند کریم کا خاص اکرام ہے ان ہستیوں پر۔ جناب سیدہ ام البنین پر جن کے اخلاص اور محبت کے ساتھ جو بی بی پاک کو بھی آپ کے ساتھ تھی، جناب ام البنین کو اس گھرانے سے محبت اور اس قدر خلوص تھا، اور کوئی بھی بچہ یا بچی جو بھی کوئی کسی رستے پہ چلتا ہے اسے اس کے والدین یا اس کی فطرت ہوتی ہے جو اس کو لے کر جاتی ہے۔ جناب
ام البنین کے لیے کہ آپ کی والدہ کا نام ثمامہ تھا اور آپ کے والد کا نام حزام تھا۔ ثمامہ کے والد حزام ابن خالد ابن ربیعہ ابن عامر ابن کلاب تھے، اور ان کی والدہ ثمامہ بنت سہیل بنت عامر بنت کلاب تھیں۔ جناب ثمامہ بہت عقل مند اور بہت زیر خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، اور بہت رئیس خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، اور جناب ثمامہ اس وقت کی عورتوں میں ادیبہ کے نام سے مشہور تھیں، عقیلہ کے نام سے مشہور تھیں، اور بہت زیادہ یعنی کہ اپنے خاندان میں عزت کے حساب سے کہ لوگ ان سے مشورے کیا کرتے تھے اور ان کی بہت عزت تھی۔ اسی طرح سے حزام جو کہ جناب ام البنین کے والد گرامی تھی، آپ بہت شجاع تھے اور بہت سخی بھی تھے، اور ان کے حزام کو جو خاندان تھا وہ نیزے بازی میں بہت مشہور تھا، بہت شجاع تھے، گھڑ سوار بہت بہترین تھے، اور ان کی دلیری کا یہ عالم تھا کہ جناب ثمامہ کے جو ماموں عامر بن طفیل تھے، ان کے لیے تو اتنی ان کی سخاوت اور ان کی شجاعت کے چرچے تھے کہ جب قیصر روم کے پاس کوئی شخص عرب سے جاتا تھا تو وہ یہ پوچھتے تھے کہ تم عامر کو جانتے ہو؟ اگر کوئی یہ شخص کہہ دیتا تھا کہ میں عامر کو جانتا ہوں تو وہ اس کو بہت عزت دیتے تھے۔ ان کی شجاعت کا یہ عالم تھا کہ اس زمانے میں لوگ اپنی تلواروں کے اوپر ان کے نام کندہ کرواتے تھے۔ جس تلوار پہ یعنی کہ ان کا نام لکھا ہوتا تھا تو وہ ہوتا تھا کہ یہ اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور بہت دلیر خاندان سے ہیں، اور بہت زیادہ عزت کی جاتی تھی۔ ان کا عالم یہ تھا کہ ان کے دلیری اور شجاعت اتنا مشہور تھے کہ اپنے جانوروں کے گلے میں کوئی رسی بھی نہیں باندھا کرتے تھے، اور اس سے یہ احساس ہو جاتا تھا جب کوئی بھی شخص یہ دیکھتا تھا کہ یہ جانور اور اس کے گلے میں رسی نہیں ہے تو سمجھ جاتا تھا کہ یہ بنی کلاب کا ہی جانور ہے، یعنی اتنے دلیر اور شجاع تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت اخلاق اور جو آداب عرب تھے وہ سب ان میں پائے جاتے تھے۔ ان کے ہاں جب بھی کوئی مہمان جاتا تھا تو وہ اس کی بہت خاطر و مدارات کرتے تھے اور بہت عزت دیا کرتے تھے اپنے مہمان کی، یعنی مہمان نوازی میں بھی بہت مشہور تھے، شجاعت میں بھی بہت مشہور تھے، سخاوت میں بھی بہت مشہور تھے، عقل مندی میں بھی بہت مشہور تھے، اور اسی طرح سے ان کی والدہ بھی بہت زیادہ عقل مندی میں مشہور تھیں اور ادیبہ بھی تھیں۔ بی بی ام البنین کے گھر میں جب جناب حزام کو خواہش تھی کہ خداوند کریم مجھے اولاد عطا کرے، اور آپ اسی طریقے سے دعائیں مانگا کرتے تھے، تو ایک دن آپ اپنی قوم کے ساتھ جماعت کے ساتھ اپنی ایک سفر میں تھے، اور آپ وہ وہاں پہ یعنی کہ آپ اپنے گھر سے باہر تھے، تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک ایسی جگہ پر بیٹھے ہیں جہاں چاروں طرف روشنی روشنی ہے، اور ایک دم آسمان سے جیسے ایک قطرہ ان کے ہاتھ پہ گرا اور وہ قطرہ موتی بن گیا۔ وہ بڑی حیرانی سے اور انتہائی یعنی کہ اس موتی سے روشنی نکل رہی ہے، وہ بڑے حیران ہو کے اسے دیکھنے لگے کہ یہ کیسا موتی ہے جو ان کے ہاتھ میں آیا، یعنی کہ پانی کا قطرہ اور ایک دم موتی بن گیا اور وہ موتی سے روشنی نکل رہی تھی۔ وہ بڑے حیران تھے، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ ایک دم ابھی وہ اس موتی کو دیکھ رہے تھے کہ ان کے سامنے ایک گھڑ سوار سامنے آیا، اور انہوں نے ان کے سامنے آ کے ان سے دعا و سلام کی، اور اس کے بعد نا ان کے ہاتھ میں جو یہ موتی تھا اس کو دیکھ کے کہنے لگا کہ یہ موتی تو بہت خوبصورت ہے، آپ نے یہ موتی کتنے کا خریدا ہے؟ جناب حزام بڑے حیران ہوئے، پہلے تو وہ اس شخص کو دیکھ کے حیران تھے کہ جو اچانک سامنے آیا تھا، اور اس کے چہرے پہ بھی بہت روشنی تھی اور بہت وجیح شخص لگ رہا تھا۔ تو جناب حزام نے جواب دیا میں اس کی قیمت نہیں جانتا۔ تو اس گھڑ سوار نے کہا کہ کیا تم یہ موتی یہ جو در ہے مجھے دے دو گے؟ تو انہوں نے کہا میں تو اس کی قیمت ہی نہیں جانتا، اور
آپ کو کیا ضرورت ہے کہ جو آپ اس موتی کو خریدنا چاہتے ہیں؟ آپ کیوں خریدنا چاہتے ہیں اس موتی کو؟ اور مجھے تو اس کی قیمت کا بالکل نہیں پتہ۔ تو انہوں نے جو گھڑ سوار تھے اس نے کہا اس کی قیمت تو میں بھی نہیں جانتا کہ اس موتی کی کیا قیمت ہوگی، یہ کتنا قیمتی ہے، لیکن یہ بات مجھ پہ ظاہر ہے کہ، اور یہ بات مجھے بتائی بھی گئی ہے کہ جس کے ہاتھ میں یہ موتی ہوگا بس، اور جس کے پاس یہ موتی چلے جائے گا ہدایت اس کا مقدر ہے۔ اور دیکھو یہ بات نا تمہیں بھی جلد پتہ چل جائے گی، اور تم اس کی کیا قیمت لینا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ تو انہوں نے کہا میں اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ یہ درہم و دینار سے بھی بہت زیادہ قیمتی ہے، یعنی اس موتی کے لیے کوئی قیمت ہی نہیں، بے بہا موتی ہے یہ، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور دنیا کا کوئی بھی درہم و دینار جو ہے وہ اس کے بدل نہیں ہو سکتا۔ جناب حزام نے بڑے حیران ہو کر پوچھا یہ کیا ایسی شے ہے جو درہم و دینار سے بھی زیادہ قیمتی ہے؟ یعنی اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہ اس قدر قیمتی چیز ہے کہ کوئی درہم و دینار اس کے بدلے میں نہیں پورا اتر سکتا۔ تو گھڑ سوار نے کہا میں ضمانت دیتا ہوں کہ یہ ایسا موتی ہے کہ جس کی موجودگی ہر غم سے دور کر دے گی، اور یہ تمہارے لیے باعث سکون بنے گی، اور یہ ایسا موتی ہے کہ جو تمہارے پاس آیا ہے کہ تمہیں باعث شرف و سعادت حاصل ہوگا۔ اور گھڑ سوار نے نہایت وثوق سے کہا ہاں میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو جناب حزام نے دریافت کیا کیا تم بھی اسے واسطہ اور ذریعہ کفالت بناؤ گے؟ گھڑ سوار نے نہایت زور سے کہا ہاں یہ میرے لیے بھی واسطہ کفیل ہوگا، اور اس سے مجھے بھی خوشی اور شرف حاصل ہوگی۔ تو یہ اگر تم موتی مجھے دے دو۔ حزام جو تھے وہ بڑے حیران ہوئے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ گھڑ سوار بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ یہ موتی مجھے دے دو، تو حزام نے انہیں وہ موتی وہ دور انہیں دے دیا۔ جب حزام نیند سے بیدار ہوئے اور اپنی اس خواب کے لیے دیکھ کے بڑے حیران تھے، وہ منظر ہی انہیں نہیں بھول رہا تھا۔ جب وہ نیند سے بیدار ہوئے، وہ روشنی، وہ خوبصورت منظر، اور پھر اس گھڑ سوار کی وہ نورانی شخصیت، اور پھر اس کا اس طرح سے باتیں کرنا۔ تو کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو ہم زندگی میں کبھی بھول نہیں پاتے، ان میں سے ہی ایک ایسا خواب تھا۔ حزام پہلے تو اس خواب کو خود ہی بیٹھ کے اپنے ہی تصور میں اس کو دہراتے رہے اور خوش ہوتے رہے، اور بار بار اپنے ہتھیلی کو دیکھ رہے تھے کہ وہ موتی میری اس ہتھیلی میں تھا۔ اب پھر انہوں نے، ظاہر ہے جب انسان خوشی محسوس کرتا ہے تو وہ اس چیز کو بیان کرنا چاہتا ہے، وہ اسے بتانا چاہتا ہے۔ تو حزام نے جو ان کے ساتھ دوست تھے ان کو بھی یہ سنایا کہ رات میں نے اس طرح سے خواب دیکھا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ خواب سنایا تو انہوں نے کہا کہ ضرور اس خواب کی تعبیر بہت اچھی ہے، اور جو ہمارے قبیلے کے بہت بزرگ شخصیت ہے ان کے سامنے ذکر کرو، اگر تمہارا خواب سچا ہے تو وہ تمہیں ضرور اچھی بات بتائیں گے۔ یہ ان کے پاس گئے اور ان سے ذکر کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ بالکل خواب سچا ہے، اور خداوند کریم تمہیں ایک بیٹی عطا کرے گا، اور وہ بیٹی عظمت کی بلندیوں پر فائز ہوگی، اور وہ تمہارے لیے باعث شرف و سعادت ہوگی، اس سے تمہیں بہت زیادہ عزت ملے گی۔ جب حزام سفر سے واپس آئے تو پھر ان کے گھر میں جناب فاطمہ ام البنین پیدا ہوئیں، جنہیں دیکھ کر جناب حزام کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، اور ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، اور انہوں نے خود سے کہا بے شک میرا خواب سچ ثابت ہوا کہ مجھے یہ موتی ملا۔ جناب حزام اپنی بچی سے بہت پیار کرتے تھے، اور آپ کے محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھنا پسند کرتے تھے۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ان کا نام کیا رکھیں گے، تو آپ کو جناب فاطمہ سے بلند کوئی شخصیت نظر نہیں آئی، اور جناب ثمامہ کو بھی جناب فاطمہ سے بہت عقیدت تھی، تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم ان کا نام فاطمہ رکھ دیں۔ تو اس بات سے دونوں میاں بیوی نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ جو شخص پسند ہوتا ہے اس کی شخصیت کا ہر پہلو پسند ہوتا ہے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بچے کو وہی نام دوں کہ جس سے
اس کے وہ صلاحیتیں اس کے اندر بھی پیدا ہوں جو اس شخصیت میں تھیں۔ جناب فاطمہ کلابیہ کو ماں باپ پرورش کر رہے تھے، اور جناب جو بی بی ثمامہ تھیں ان کا اخلاق تو پورے خاندان میں مشہور تھا، اور تقوی بھی تھا، خوف الہی بھی تھا، اور بہت سجدہ گزار تھیں، عبادت گزار تھیں، صبر و قناعت ان کے ساتھ تھی، ہر وقت حمد خدا بجا لایا کرتی تھیں اور پنجتن کا ذکر کرتی تھیں، اور حضرت فاطمہ کی مصیبتوں کا بھی ذکر کیا کرتی تھیں۔ یعنی کہ جب جناب پیدا ہوئی ہیں ام البنین تو ان کے ساتھ ساتھ آپ یہ پنجتن کی تعریفوں کے ذکر کرتی تھیں، ورد الہی کرتی تھیں، عبادت کیا کرتی تھیں۔ تو جیسا بچہ دیکھتا ہے ماں کو، وہ اسی طریقے کے عمل وہ بھی کرتا ہے۔ جناب ام البنین بھی اسی طریقے سے پرورش پا رہی تھی، اور آپ کو بھی بی بی فاطمہ سے بہت عقیدت تھی۔ اکثر آپ مدینے جایا کرتی تھیں اپنی والدہ کے ساتھ، تو جناب ثمامہ بہت بی بی فاطمہ کی عزت کرتی تھیں، اور آپ کی عادت یہ تھی کہ جب آپ گھر میں داخل ہوتی تھیں تو آپ دیوار پکڑ پکڑ کے چلا کرتی تھیں۔ ایک دن جناب فاطمہ نے پوچھا کہ آپ ایسے کیوں چلتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے آپ اس قدر لائق عزت ہیں، برکت ہیں، رحمت ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ جہاں آپ کے پیر پڑتے ہیں وہاں میرے پیر پڑیں۔ جو ماں کرتی تھی وہی بیٹی کرتی تھی۔ جناب ام البنین بھی اسی طریقے سے دیکھتی تھی کہ کتنی عزت والی میری بیوی ہے، اور آپ بہت محبت اور پیار کے ساتھ آپ وہاں جب بھی جاتی تھیں تو بی بی پاک بھی آپ کے ساتھ بہت محبت اور شفقت کا اظہار کیا کرتی تھیں۔ اسی طریقے سے آپ کے جو خاندان میں شجاعت بہت زیادہ تھی، تو فن یعنی کہ تلوار سکھایا جاتا تھا۔ بی بی آپ کو قرآن کی حفظ کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا، اور آپ بہت زیادہ یعنی کہ اس چیز کا دل سے یاد کیا کرتی تھیں، آیتیں یاد کرتی تھیں۔ تو جناب حسام کو اپنی بیٹی سے بہت پیار تھا، تو آپ ان سے کہا کرتے تھے کہ جناب حسام کہا کرتے تھے بیٹی سے کہ اچھا تمہیں اگر یہ شوق ہے تو یہ آیت تم یاد کرو، میں تمہیں ایک درہم دوں گا انعام کے طور پہ۔ اور جناب فاطمہ یعنی کہ بنت کلاب جو تھیں وہ یہ یاد کیا کرتی تھیں، اور پھر بابا کو سنایا کرتی تھیں اپنے، اور وہ بہت زیادہ خوش ہوتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ دیکھا تم کل اور یاد کرو تو میں تمہیں اور درہم دوں گا۔ اس طرح سے وہ اپنے شفیق باپ کی گود میں پرورش پا رہی تھیں، اور اسی طرح سے اپنی ماں کی ساتھ تربیت حاصل کر رہی تھیں۔ یعنی کہ آپ کا خاندان جتنا نیک، جتنا سخی، جتنا کریم تھا، اتنا ہی شجاعت میں بھی بہت زیادہ آپ کا نام مشہور تھا۔ جیسے میں نے بھی کہا کہ تلواروں پہ آپ کے خاندان کے نام لکھا جاتا تھا، اور جس طرح میں نے کہا کہ قیصر روم کے سامنے بھی ان کے خاندان کا نام لیا جاتا تھا تو وہ عزت دیتا تھا ان لوگوں کو بھی۔ تو یہ ایک عرب کے جتنے قبیلے تھے ان میں سے یہ ایک شریف قبیلہ، عزت والا قبیلہ، بزرگ قبیلہ کہلاتا تھا کہ لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ جناب ام البنین کو بابا ہر روز ایک قرآن کی آیت یاد کرنے کے صلے میں آپ کو ایک درہم دیا کرتے تھے۔ اور جناب ام البنین ایک دن آپ کی طبیعت بہت خراب تھی، تو آپ گھر میں تھیں کہ ایک بوڑھی عورت آئی اور اس نے دروازے پہ دستک دی۔ جناب ثمامہ باہر نکلی تو جناب ثمامہ کو دیکھا اور کہنے لگی کہ مجھے کچھ دو۔ جو کچھ تھا جناب ثمامہ نے جو دے سکتی تھی آپ نے اسے دیا اور واپس آ گئی۔ وہ عورت وہاں سے گئی نہیں، وہیں پہ کھڑی رہی۔ جناب ثمامہ نے کہا کہ میں نے تو اب آپ کو دے دیا ہے جو میں نے دینا تھا، اب آپ کس لیے کھڑی ہیں؟ تو وہ عورت جو بزرگ تھی کہنے لگی کہ میں تم سے کچھ اور نہیں مانگ رہی ہوں، بلکہ میں کہہ رہی ہوں کہ میں جب بھی آتی تھی یہاں پہ ایک آپ کے گھر میں ایک بچی ہے، بہت پیاری بچی ہے، اور اس بچی کا رویہ اور حسن اخلاق اتنا اچھا ہے
کہ جو مجھے کبھی ضرورت نہ بھی ہو میں تب بھی اس کے پاس آ جاتی ہوں. مجھے اس کی باتیں بھی بہت اچھی لگتی ہیں. جناب ثمامہ یہ بات سن کے بہت خوش ہوئی کہ ایک غیر بزرگ عورت سمجھیں جو لوگوں سے مانگتی ہے، مانگنے والی عورت میری بیٹی کا ذکر کر رہی ہے. خوش ہوئی تو کہنے لگی کہ میں اس بچی سے ملنے کے لیے اصل میں آتی ہوں. آج وہ بچی کہاں ہے؟ جناب ثمامہ نے کہا کہ اس کی طبیعت خراب ہے اور وہ اس لیے آج دینے تمہیں خیرات نہیں آئی. وہ بزرگ عورت کہنے لگی کہ وہ بچی اتنی اچھی ہے کہ اس نے کبھی مجھے یہ احساس نہیں دلایا کہ وہ مجھے خیرات دے رہی ہے، بلکہ وہ مجھے خوش ہو کے پیسے بھی دیتی ہے، خیرات بھی دیتی ہے، یعنی آٹا وغیرہ جو کچھ ہوتا ہے اس کے ساتھ میں مجھے درہم بھی دیتی ہے. میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں، اس کے چہرے کو دیکھ کے مجھے خوشی ملتی ہے، اور وہ مجھے ہمیشہ اس خیرات کے ساتھ یعنی کہ آٹے وغیرہ کے ساتھ ساتھ وہ مجھے درہم بھی دیتی ہے. جناب ثمامہ بہت خوش ہوئی اور اس کے بعد وہ عورت تو چلی گئی. جناب ثمامہ نے پوچھا کہ بیٹا وہ عورت آئی تھی اور اس طرح سے بات کر رہی تھی، تو جناب ام البنین نے کہا کہ اماں جان اصل میں بات یہ ہے کہ بابا جب مجھے کہتے ہیں کہ تم آیت یاد کرو تو میں آیت یاد کرتی ہوں، اور بابا پھر مجھے درہم و دینار دیتے ہیں اور وہ درہم و دینار میں جمع کر لیتی ہوں، اور جب کوئی بھیک مانگنے والا آتا ہے تو وہ میں اپنے لیے نہیں رکھتی ہوں، بلکہ جب کوئی بھیک مانگنے والا آتا ہے یا جب بھی کوئی مجھ سے کوئی کسی مشکل کا اظہار کرتا ہے، کسی پریشانی کا اظہار کرتا ہے اور اسے ان درہم و دینار کی ضرورت ہوتی ہے تو میں یہ درہم و دینار اسے دے دیتی ہوں. اور یہ عورت جب بھی میرے پاس آتی ہے اور میرے پاس جو یہ درہم ہوتے ہیں میں اس کو بھی دے دیتی ہوں تو اس کی کوئی ضرورت پوری ہو جاتی ہوگی. تو میری بیوی ثمامہ کہنے لگیں کہ تم بہت چھوٹی بچی ہو، تمہارے دماغ میں یہ بات کیسے آئی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم جن سے پیار کرتے ہیں، بی بی فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین کو آپ نے دیکھا جب بھی ہم ان کے گھر جاتے ہیں وہ ہمیں کتنی شفقت اور محبت سے ہم سے پیش آتی ہیں اور اس کے ساتھ ہمیں کھانا کھلاتی ہیں، ہمیں ان سے پیار کرتی ہیں. یہ سب میں نے ان سے سیکھ رہی ہوں، میں ان سے سیکھتی ہوں، ان کے بچوں سے سیکھتی ہوں، اور میں بی بی زینب سے سیکھتی ہوں کہ آپ بھی اظہار کرتی ہیں جب کوئی آتا ہے تو آپ اس کو کچھ نہ کچھ دیتی ہیں. اور آپ ہی نے تو مجھے واقعہ سناتی ہیں کہ جب ان کے دروازے پہ کوئی آتا ہے تو چاہے ان کے گھر میں فاقے ہوں وہ سب کچھ لوگوں کو دے دیتی ہیں. تو میں ان کی پیروی کرنا چاہتی ہوں، میں ان کے جیسے کام کرنا چاہتی ہوں. آپ کی شدت اور محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ کی زبان پہ ہر وقت آل محمد کا ذکر رہتا تھا، اور ہم یہی کہتے ہیں میں ماتا اللہ حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو بھی محبت آل محمد میں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انتقال کرتا ہے وہ شہید مرتا ہے. اور یہ بات جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے کہ جو بھی مما تعالی حب آل محمد مغفورہ، وہ مغفور مرتا ہے، وہ شہید مرتا ہے، اس کے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں. بی بی ام البنین کی محبت اور عشق کا یہ عالم تھا. آپ اس گھرانے سے والہانہ محبت کرتی تھیں، اور میری بی بی ام البنین ہی کا واقعہ ہے کہ ایک دن آپ سوئی ہیں تو آپ دیکھتی ہیں کہ ایک بہت خوبصورت جگہ میں آپ ہیں جہاں بہت حسین مقام ہے، بہت ایسی جگہ ہے کہ جہاں باغ ہیں، جھرنے ہیں، نہر بہہ رہی ہے اور درخت ہیں جس پہ پرندے ہیں، اور اتنی خوبصورت جگہ میں آپ تشریف فرما ہیں. آپ جا رہی ہیں اور پھر وہ دیکھتی ہیں کہ منظر جیسے بدل جاتا ہے اور رات کا وقت ہے، اور اس وقت میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اتنی خوبصورت جگہ میں آپ آسمان پہ جیسے کہ ستارے جگمگا رہے ہیں، چاند ہے اور چاروں طرف روشنی روشنی ہے، اور وہ اس پارک میں جیسے سیر کر رہی ہیں، باتیں کر رہی ہیں، اپنی سہیلیوں کے ساتھ پھر رہی ہیں.
اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جیسے میں ایک جگہ جا کر بیٹھی ہوں تو آسمان پر جو چاند ہے، جو ستارے چمک رہے ہیں، اور اتنا خوبصورت چودھویں کے چاند کی طرح وہ چاند چمک رہا ہے اور بہت خوبصورت لگ رہا ہے، اور وہ چاند ان کی گود میں آ گیا اور ستارے کوئی دونوں کندھوں پہ بیٹھ گئے ہیں، کوئی گلے میں ہار بن کے وہ ستارے آ گئے ہیں۔ جناب ام البنین یہ خواب دیکھتی ہیں اور بہت خوش ہو رہی ہیں اس خواب کو دیکھ دیکھ کے۔ تو صبح کو وہ اٹھتی ہیں تو جو وہ خواب تھا اس میں وہ باغ، وہ جھرنے، وہ نہریں، وہ درخت، وہ پرندے، اور اس میں چاند کی روشنی، اور پھر اس چاند کا گود میں آ جانا اور ستاروں کا گود میں آ جانا، وہ بہت خوش تھیں۔ آپ نے اپنی والدہ جناب ثمامہ دختر سہیل کو یہ تمام خواب سنایا۔ کہا اماں جان میں نے خواب دیکھا ہے اور ایک جوان کو بھی دیکھا ہے، تو کہ آسمان سے چاند اور ستارے چمک رہے ہیں، اسی طرح میں جیسے سیر کر رہی ہوں کسی باغ میں، اور پھر وہاں پہ میں نے دیکھا کہ میری گود میں چاند اور ستارے آ گئے۔ جناب ثمامہ نے جب یہ بات سنی تو کہ چاند اور ستارے گود میں آئے ہیں تو انہیں اپنے سینے سے لگا لیا اور پیار کیا اور کہا بیٹی چلو آؤ کسی سے اس خواب کی دریافت کرتے ہیں کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اپنے قبیلے کے بزرگ کے پاس ہم چلتے ہیں کہ اس خواب کی تعبیر پوچھیں۔ جب آپ اس بزرگ کے پاس گئے تو بزرگ نے جناب ثمامہ کو اور جناب ام البنین کو دیکھا، دیکھنے کے بعد پیار کیا۔ آپ عقیلہ قریش کے نام سے مشہور تھیں، یعنی آپ بہت عقل مند تھیں، آپ کی بہت تعریف تھی، اور کریمہ ایک خاندان کے بھی نام سے آپ کو لقب دیا جاتا تھا۔ تو ان بزرگ نے جب دیکھا جناب ام البنین کو تو آپ نے کہا آؤ عقیلہ، آؤ کریمہ میرے پاس آؤ، کیا بات ہے۔ جناب ثمامہ نے تمام خواب سنایا تو وہ بہت خوش ہوئے اور کہا کہ یہ اس لڑکی کا ایک عظیم اور شریف اور بلند شخص سے اس کا رشتہ ہوگا، اور اس کے وطن سے 4 بیٹے پیدا ہوں گے، اور دیکھو ثمامہ جو سب سے بڑا بیٹا ہوگا وہ تمہارے قبیلے کے درمیان ایسا نمایاں اور ممتاز ہوگا جیسے کہ ستاروں کے درمیان چمکنے والا قمر ہوتا ہے، یعنی جو اس کا بڑا بیٹا ہوگا وہ ایسا جیسے ستاروں کے درمیان چمکنے والا قمر ہوتا ہے، اور تم نے بھی اس جہاں اس کا رشتہ ہوگا وہ بہت عظیم شخصیت ہوگی، اس کی وجہ سے تمہارے خاندان کو، تمہارے قبیلے کو بھی بہت عزت نصیب ہوگی، اور یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ جب اس بزرگ سے یہ خوشخبری سنی تو ثمامہ بہت خوش تھیں اور اپنی بیٹی کو بڑے غور سے دیکھا، اور جب جناب ثمامہ یہ بیٹی کو غور سے دیکھنے لگیں تو آپ نے شرم و حیا سے سر نیچے جھکا لیا، اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئیں اور آپ اپنے گھر آئیں۔ جب آپ گھر پہنچی ہیں اور یہ خواب تمام قبیلے میں سنایا کہ ایسے دیکھا ہے، تو سب قبیلے والے آپ کو ام البنین کہنے لگے، بیٹوں کی ماں کہنے لگے، یعنی کہ آپ ابھی گھر میں بھی نہیں آئی تھیں کہ اس خواب کی وجہ سے لوگ آپ کو ام البنین کہنے لگے۔ اس وقت آپ کے خاندان کا نام تو تھا ہی کہ بڑا شرف والا، عزت والا خاندان ہے، شجاع ہیں، سخی ہیں، کریم ہیں، لیکن جناب ام البنین کا بھی شہرت بہت تھی کہ آپ بہت زیادہ عبادت گزار ہیں اور تقوی کامل ہیں۔ آپ کی ماں چونکہ ادیبہ تھیں، شاعرہ بھی تھیں، تو جناب ام البنین شاعرہ بھی تھیں، ادیبہ بھی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی مشہور تھیں، کیونکہ لوگ جو بھی آپ سے مشورہ لیتا تھا بہت اچھے مشورے دیتی تھیں، اور کریم بھی تھیں، اور محبت آل محمد میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ آپ کی تعریف گھر گھر تھی، اور اس لیے آپ کے رشتے بھی بہت آتے تھے، لیکن ابھی تک آپ کا رشتہ ہوا نہیں تھا۔ آپ تقریباً 14 سال کی ہو چکی تھی جب آپ نے یہ خواب دیکھا،
اور آپ ام البنین کے لقب سے مشہور ہو چکی تھیں۔ اس لیے یہ کہتے ہیں کہ جناب ام البنین شاید بنی ہی اس خاندان کے لیے تھیں، جیسا کہ جناب ام البنین کے والد نے خواب دیکھا تھا کہ وہ عظیم شخصیت آئے اور انہوں نے اس تر کے بارے میں باتیں کی تھی۔ یہ وہی تر تھا جو کہ ام البنین کے نام سے کہلایا۔ اور آج میں یہ کہتی ہوں کہ جناب ام البنین ایک ایسی بیٹی تھی کہ جس نے اپنے باپ کی عزت میں اور اضافہ کیا، اپنے ماں باپ کے نام کو روشن کیا، کیونکہ اگر بیٹی اچھی ہو تو اس کی وجہ سے ماں باپ عزت پاتے ہیں۔ بے شک یہ کہا جاتا ہے کہ ماں باپ کی عزت بیٹوں سے بھی ہوتی ہے، اولاد سے ہوتی ہے، اور اولاد میں ماں کے لیے سب برابر ہوتے ہیں، ماں باپ کے لیے سب برابر ہوتے ہیں، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ جناب فاطمہ کلابیہ نے اپنے ماں باپ کی عزت کا بہت نام روشن کیا ہوا تھا اور سب میں آپ کی تعریف کی جاتی تھی۔ چونکہ آپ عبادت گزار بہت تھیں تو جو آپ کے پاس لوگ بچیوں بھی بھیجتے تھے جن کو سکھاتی تھیں کہ کس طریقے سے قرآن پڑھا جاتا ہے، کیسے قرآن حفظ کیا جاتا ہے، کیسے نماز روزہ کیا جاتا ہے۔ اور آپ کی شہرت تمام عرب میں مشہور تھی، مدینے تک آپ کی خبر پہنچتی تھی اور سب لوگ بڑے خوش ہوتے تھے، آل محمد بہت خوش ہوتے تھے۔ یہ میری وہ پاک بی بی ہے کہ جس کے لیے جناب مولا علی مشکل کشا نے جناب عقیل سے کہا تھا کہ مجھے بہادر خاندان کا رشتہ چاہیے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرا مولا تو وہ ہے کہ جب آپ تلوار چلاتے ہیں تو آپ نے یہ کہتے تھے کہ میں کسی کو جنگ کے میدان میں ایسے قتل نہیں کرتا کہ میں تلوار چلاتا چلا جاؤں، بلکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس کی 7 نسلوں میں آگے کون سا مومن موجود ہے۔ تو وہ میرا مولا علی نے جناب عقیل سے کہا کہ میں کسی ایسے بہادر خاندان میں رشتہ چاہتا ہوں۔ تو یہ بھی ایک دکھانا تھا کہ کسی خاندان کے بزرگ کی کیسے عزت کی جاتی ہے۔ جانتے آپ سب کچھ تھے، اور جناب عقیل آپ سے عمر میں تقریباً 20 سال بڑے تھے، کیونکہ جناب ابو طالب کے ہر بیٹے کے درمیان 10-10 سال کی عمر کا فرق تھا، اور جناب عقیل جناب علی سے 20 سال بڑے تھے۔ تو یہ بھی ایک انسانوں کے لیے یا ہماری سوسائٹی کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ چاہے آپ کتنے علم والے کیوں نہ ہوں، لیکن اگر آپ کے خاندان میں کوئی بزرگ ہے تو اس کی عزت کریں اور اس سے مشورہ کریں، اس کو عزت دیں۔ اور جناب مولا علی نے یہ بھی ہمیں ایک زندگی کا سبق سکھایا کہ آپ نے اپنے بڑے بھائی سے کہا کہ آپ مجھے مشورہ دیں، اور آپ نے ان سے مشورہ بھی کیا کہ میں کسی خاندان میں، ایسے شجاع خاندان میں رشتہ چاہتا ہوں کہ جس سے میرا ایک ایسا بہادر بیٹا پیدا ہو کہ جو میرے حسین کے لیے کربلا میں کام آئے۔ اور یہ خواہش آپ کی پوری ہوئی۔ اور جب جناب عقیل جناب حزام کے گھر گئے تو جیسے کہ یہ آداب عرب میں تھا اور ان کے قبیلے والوں کا ایک دستور تھا کہ جو کوئی بھی ان کے گھر آ جاتا تھا اس کو وہ 3 دن تک باقاعدہ اپنے گھر میں صرف کھانا کھلایا کرتے تھے، بہترین بستر دیا کرتے تھے، بہترین آسائش دیا کرتے تھے، اور بہترین اپنے نوکر وغیرہ وہاں کھڑے رکھتے تھے کہ انہیں کسی قسم کی بھی کوئی پریشانی نہ ہو۔ جب 3 دن گزر گئے تو جناب حزام نے بہت سلیقے سے، بہت عزت کے ساتھ جناب عقیل سے پوچھا کہ اے ذریت ابراہیم، آپ یہ بتائیں کہ آپ میرے گھر کس لیے تشریف لائے ہیں؟ جناب عقیل نے کہا کہ میں تمہارے گھر یعصوب الدین کا رشتہ لے کر آیا ہوں، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کا رشتہ لے کر آیا ہوں۔ جب یہ بات سنی تو آپ بڑے خوش ہوئے، اور خوشی کا یہ عالم تھا کہ آپ جیسے ہی جناب عقیل کے قدموں میں ایک دم بیٹھ گئے
اور کہا اتنے عظیم ہستی کا رشتہ لے کر آپ میرے پاس آئے ہیں. اور جناب عقیل نے کہا کہ ہاں مجھے علی نے آپ کے گھر بھیجا ہے. اور جب یہ بات سنی تو آپ بڑے خوش ہوئے. آپ نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور ذکر کرتا ہوں اپنی زوجہ سے. جناب عقیل نے کہا کہ بالکل آپ کا حق ہے کہ آپ جائیں اور ان سے ذکر کریں. اور جناب حسام جب اپنے گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے کیا دیکھا کہ جناب ثمامہ اپنی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھیں اور ماں بیٹی دونوں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں. اور جب آپ نے یہ دیکھا تو آپ خاموش ہو کے کھڑے ہو گئے ایک طرف اور سننے لگے کہ دیکھوں کہ بیٹی اور ماں کیا باتیں کر رہی ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ جناب ام البنین جناب ثمامہ سے کہہ رہی تھیں امی جان رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک خاتون آئی ہیں، بہت حسین ہے، بہت خوبصورت نقاب پوش، اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں تجھے دلہن بنانا چاہتی ہوں. اور انہوں نے مجھے اپنے ہاتھوں سے دلہن بنایا اور تیار کیا. اور جب مجھے وہ تیار کیا تو پھر انہوں نے میرے ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا کہ تجھے میں اپنے بیٹے عباس کی خوش خبری دیتی ہوں کہ تم میرے بیٹے عباس کی ماں بنے گی. تو جناب ثمامہ حیران ہو کے یہ بات سن رہی تھیں اور خوش بھی ہو رہی تھیں، کیونکہ انہیں جناب ام البنین کا وہ خواب یاد آ گیا کہ جو انہوں نے دیکھا تھا کہ چاند اور ستارے میری گود میں آئے ہیں. آپ یہ باتیں کر رہی تھیں اور جناب حسام بھی خاموشی سے سن رہے تھے. جناب حسام نے پھر جناب ثمامہ کو کہا کہ آپ میری بات سنیں. اور جب جناب ثمامہ آپ کے پاس آئیں تو آپ بہت خوش تھے اور چہرے سے آپ کے خوشی کا اظہار ہو رہا تھا. تو کہا کہ میں آپ سے ام البنین کے رشتے کی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جناب ام البنین کا رشتہ آیا ہے. تو جناب ثمامہ نے کہا کہ آپ کے چہرے سے اندازہ ہو رہا ہے کہ کسی بہت بڑے بادشاہ کا رشتہ آج آیا ہے، کیونکہ آج تک جو رشتے آتے تھے آپ نے کبھی اتنی خوشی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ آپ یہ کہتے تھے کہ ابھی وقت کا انتظار کرو. لیکن آج مجھے آپ کے چہرے سے بہت خوشی کا اظہار لگ رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں آج آپ جانتی ہو کہ علی جو ہمارے امیر المومنین ہیں ان کا رشتہ آیا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. جناب ثمامہ خوش ہو گئیں اور آپ نے کہا کہ درود پڑھنے کے بعد آپ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داماد ہمارا داماد بنے گا، اس سے زیادہ ہمارے لیے فخر کی کیا بات ہوگی. لیکن جناب حسام نے کہا کہ آپ جانتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ کہا ہے کہ ماں باپ کو جب بھی کوئی رشتہ آئے تو بیٹی سے ضرور پوچھ لینا چاہیے. تو میں چاہتا ہوں کہ تم ام البنین سے پوچھو کہ اس رشتے کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے. جناب ثمامہ نے کہا کہ میں ان کی سہیلیوں کو بلاتی ہوں اور وہ ان سے بات کریں گی. جناب ثمامہ نے ان کی سہیلیوں کو بلایا اور جب سہیلیوں کے سامنے یہ ذکر ہوا تو جناب ام البنین نے اپنی سہیلیوں سے کہا کہ اس سے بڑا شرف اور کیا ہوگا کہ میں ان فاطمہ بیوی کے گھر جاؤں اور ان کے بچوں کی خدمت کروں کہ جن کے دروازے پر ملائکہ آتے ہیں. آج علی امیر المومنین جو ہمارے ہیں ان کے بھائی میرے گھر رشتہ لے کر آئے ہیں، لیکن وہ بی بی پاک زہرا تو وہ ہیں کہ جن کے گھر ستارہ رشتہ لے کر آیا تھا. میں بہت خوش ہوں اور مجھے منظور ہے. جناب ام البنین کا رشتہ ہوا اور پھر شادی ہوئی، اور جب اماری لے کر آپ کے چلے ہیں تو جب دروازے پہ اماری اتری تو تمام بنی ہاشم کے محلے میں تھا کہ آج جناب ام البنین یعنی فاطمہ کلابیہ تشریف لا رہی ہیں. تو بنی ہاشم باہر تلوار لے کے کھڑے تھے. عزت و احترام کے ساتھ آپ کے بہت شان و استقبال کیا گیا. اور جب آپ کی اماری دروازے زہرا پر اتری تو میری بیوی اتری اور آپ نے دروازے کی چوکھٹ کو سلام کیا، سجدے میں گر گئیں آپ. اور یہ ایک تعظیمی سجدہ تھا
اور پھر آپ نے چوما اس چوکھٹ کو اور اندر داخل ہوئیں، اور آپ نے اندر جا کر بیٹھ گئیں ایک جگہ اور کہا کہ میں حسن و حسین اور جناب زینب و کلثوم کی کنیز بن کر آئی ہوں، میں ماں بن کر نہیں بلکہ آپ لوگوں کی خدمت گزار بن کر آئی ہوں۔ اس رات جناب حسن و حسین کی طبیعت بہت خراب تھی۔ آپ ساری رات کبھی جناب حسن کے سرہانے ہوتی تھی، کبھی جناب حسین کے سرہانے ہوتی تھی۔ ساری رات میری بیوی نے حسن و حسین کی خدمت میں گزار دی۔ اور پھر جناب مشکل کشا نے پوچھا کہ اسی طریقے سے آپ اپنی خدمت گزاری میں مصروف رہیں، اور آپ کا پکارنے لگے کہ فاطمہ، آپ کو اس طریقے سے پکارنے لگے بار بار، فاطمہ آپ آئیں، بات سنیں۔ تو جناب فاطمہ نے کہا کہ جی بات سنائیں۔ تو کہا کہ فاطمہ آپ نے بہت خدمت کی ہے میرے بچوں کی، آپ بتائیں کیا چاہتی ہیں۔ تو جناب فاطمہ نے ہاتھ جوڑ دیے، بنت کلاب، فاطمہ بنت کلاب نے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ آپ مجھے فاطمہ نہ کہیں۔ تو مولا علی نے پوچھا کہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب آپ فاطمہ کہتے ہیں تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ حسن و حسین ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں جیسے انہیں ان کی ماں یاد آ جاتی ہے، تو میں نہیں چاہتی کہ آپ میرا نام لیں اور بچوں کو اتنے درد سے ماں کی یاد آئے، آپ مجھے کسی اور لقب سے پکار لیا کریں۔ جناب مشکل کشا نے آپ کو ام البنین کہنا شروع کر دیا، اور آپ ام البنین کے نام سے ایسا مشہور ہوئیں کہ بہت سے لوگوں کو تو شاید آپ کا نام بھی نہ پتا ہو، آپ ام البنین ہی کہلاتی ہیں۔ اور پھر ایک ایسی ماں کہ جس نے اس طریقے سے اپنے بچوں کی پرورش کی کہ انہیں بھی وفا سکھائی ہے، انہیں بھی مودت سکھائی۔ آپ نے اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو، کہ آپ یہ دیکھیں کہ جناب مولا علی علیہ السلام کے گھر میں عید کے موقع پر سب لوگ آتے تھے، سب اولاد آتی تھی۔ تو یہ مولا علی کے گھر جو جناب ام البنین کا گھر ہوتا تھا، اس میں سب جناب زینب و کلثوم اور سب بیٹے، سب رشتہ دار آیا کرتے تھے، اور وہ عید کا دن بہت بڑا دن کہلاتا تھا سب کے لیے۔ میرے مولا علی سب کو تحفے دیتے تھے اور چادریں دیا کرتے تھے، اور مولا علی چادریں رکھتے تھے، سب کو باری باری دیتے تھے۔ مولا حسن کے ہاتھ میں کہتے تھے کہ اب یہ زینب کو دو، کلثوم کو دو، سب کو، یعنی جناب حسن کے ہاتھ سے دلواتے تھے۔ جب جناب حسن کی پاری آئی، یعنی مولا علی اس دنیا سے چلے گئے، تو جناب حسن اور حسین کے ہاتھوں سے آپ چادریں دلواتے تھے۔ جب جناب حسین تھے تو آپ قاضی عباس کے ہاتھوں سے سب کو چادریں دلواتے تھے۔ یعنی یہ ایک سلسلہ چلتا رہا، لیکن جناب ام البنین کے گھر میں یہ تقریب عید منائی جاتی تھی، اور جناب غازی عباس سب کو پانی پلایا کرتے تھے۔ یہ اس خاندان کی یہ عزت اور محبت جو جناب ام البنین نے اپنے بچوں کو دی ہے، جو وفا اور سلیقہ آپ نے اپنے بچوں کو دیا، کہ جب چھوٹے سے ہیں مولا غازی عباس تو آپ تب بھی کہتے ہیں کہ تمہارے یہ بھائی نہیں ہیں، یہ تمہارے آقا ہیں، یہ تمہارے مولا ہیں، اور تم نے اپنی جان ان پہ قربان کرنی ہے۔ بچپن سے ہی کربلا کے واقعے کی تربیت ماں کر رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب جناب ام البنین کی اولاد کے بارے میں سوچتے ہیں تو سب سے پہلے جناب مسلم بن عقیل جو کہ آپ کے داماد ہیں، آپ نے قربانی دی، آپ کے نواسوں کی قربانی ہے، اور اس کے ساتھ کربلا میں آپ کے بیٹوں کی قربانی۔ جب کربلا کی طرف آپ جانے لگے ہیں تو جناب ام البنین نے جناب رقیہ اور جناب غازی عباس کو لے کے روضہ رسول پر آئیں، اور قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ اے عباس، بس اس بات کو یاد رکھنا کہ تیری موجودگی میں حسین کو زخم نہ آئے، اور میری زینب کے پردے کا خیال رکھنا۔
یہ وہ ام البنین ہے جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی، خود بھی وفا دکھائی اور بچوں کی بھی وفا دکھائی، کہ جب کربلا سے قافلہ واپس آیا ہے اور بشیر نے آواز دی اور آپ نے عصا ہاتھ میں لیا اور باہر نکلی، تو آپ بار بار یہ کہہ رہی تھی، کون حسین مارا گیا، کون حسین مارا گیا، یہ کہتی ہوئی، کیونکہ آپ ضعیف ہو چکی تھی، آپ کی بینائی بہت کمزور ہو چکی تھی۔ آپ نے جناب غازی عباس کے بیٹے کو اپنے ساتھ لیا، اور جب آپ نزدیک آ رہی تھی تو کسی نے کہا کہ دیکھو ان کے 4 بیٹے مارے گئے ہیں، یہ ماں ہیں، ضعیف ہیں، انہیں ایک دم ان کے بیٹوں کی خبر نہ دینا، آہستہ آہستہ انہیں بتانا۔ تو جب یہ بشیر کے نزدیک آئیں اور آ کے کھڑی ہوئیں کہ مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا، تو بشیر نے یہ کہا، ان کے ایک بیٹے کا نام لیا کہ عمران مارا گیا۔ تو انہوں نے کہا یہ بتا میرا حسین کی خبر مجھے سنا۔ انہوں نے پھر کہا کہ سنو تمہارا عبداللہ مارا گیا۔ انہوں نے کہا مجھے یہ بتا کہ میرے حسین کی خبر کیا ہے۔ پھر پوچھا کہ حسین کی خبر بتا، یعنی انہیں بیٹوں کی خبر سے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ آپ بار بار یہ کہتی تھی مجھے حسین کی خبر سنا۔ اور پھر جب اس نے کہا کہ تمہارا عباس مارا گیا، تو بی بی زمین پر بیٹھ گئیں اور کہا کہ بس اگر عباس مارا گیا تو پھر حسین بھی مارا گیا۔ میری بیوی کے شرف سب سے بڑا یہ ہے کہ جناب ام البنین وہ ہستی ہیں کہ جو کبھی بھی اپنے آپ کی فضیلت کو فضیلت نہیں مانتی تھی، اپنی عزت کو عزت نہیں مانتی تھی۔ وہ کہتی تھی میری سو عزت قربان ہے بی بی فاطمہ کی اور ان کی اولاد پر۔ ایسی باوفا بیوی شاید کوئی کائنات میں دوسری ہو۔ میرے بی بی زینب جب مدینے آئی ہیں، سب مدینے کی عورتیں آپ کے پاس پرسے کو آتی تھیں۔ میری بی بی زینب نے کہا کہ میں اب پرسے کے لیے اپنی ماں ام البنین کے گھر جانا چاہتی ہوں، کیونکہ مدینے میں امام بارگاہ بن گئے تھے، ایک ام البنین کا امام بارگاہ، یعنی کہ جہاں پر مجلس حسین کی جاتی تھی۔ ایک جناب صغرا کا تھا کہ جہاں جناب صغرا مجلس حسین کرتی تھی، جناب زینب کرتی تھی۔ تو جناب زینب پرسے کے لیے جناب ام البنین کے گھر آئیں اور آپ نے آ کے کہا اماں جب کوئی باہر سے آتا ہے تو کوئی تحفہ لے کر آتا ہے۔ آپ جناب ام البنین کے سامنے بیٹھی تھیں اور آپ نے پھر وہ علم نکالا جس پہ غازی عباس کے خون لگا ہوا تھا۔ آپ نے کہا اماں میرا شیر دلیر وہ ہے کہ جس کے لیے جب یہ علم یزید کے دربار میں رکھا گیا اور اس کو کھولا گیا تو یزید 3 دفعہ اٹھا اور بیٹھا اور کہنے لگا کہ یہ علم جو دستے کے پاس سے محفوظ ہے، ایسا لگتا ہے کہ جس کا جو شجاع اور شہسوار اتنا تھا، وہ عظیم ہستی تھی کہ اس نے اپنے شجاعت کا ثبوت یہ دیا ہے کہ اس علم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، لیکن اس نے علم کے جو دستہ ہے وہ ویسے ہی محفوظ ہے کہ اس نے چھوڑا نہیں، اس نے گرنے نہیں دیا جب تک اس میں جان باقی تھی۔ اماں میرا بھائی بہت شجاع تھا۔ آپ نے پرسہ دیا، جناب ام البنین نے بیٹی کو سینے سے لگایا، پیار کیا شفقت سے، اور کہا زینب افسوس اس کا ہے کہ کاش عباس کے بازو نہ کٹتے، تیری چادر محفوظ رہتی، تو دربار میں نہ جاتی، تو بازار میں نہ جاتی۔ میری بی بی ام البنین سن 64 ہجری میں آپ کا 13 جمادی الثانی میں انتقال ہوا۔ بس اس وقت سے میری ام البنین مسلسل مرثیے کہتی تھیں، کیونکہ آپ بہترین شاعرہ بھی تھیں، اور آپ روتی تھیں، اور آپ جنت البقیع میں اسی بیت الحزن
جو بی بی فاطمہ کا بیت الحزن تھا وہاں جاتی تھیں اور آپ بیان کیا کرتی تھیں اور آپ 4 قبریں بنایا کرتی تھیں اور پھر ان 4 قبروں کے نشان مٹا دیتی تھیں، اپنے چاروں بیٹوں کے قبروں پہ نام لکھتی تھیں، بیان کرتی تھیں، روتی تھیں اور نشان مٹا دیتی اور پھر کہتی تھیں کہ تمہاری ماں تو تمہارے پہ رونے والی ہے، لیکن میں قبر بناؤں گی حسین کی کہ جس کی ماں رونے والی اس وقت زندہ نہیں ہے۔ آپ بیان کر کر کے روتی تھیں اور آپ سارا دن دھوپ میں بیٹھ کے جنت البقیع میں مرثیہ پڑھتی رہتی تھیں کہ ایک دن مروان جب گزرا ہے تو اس نے دیکھا کہ جو کوئی بھی ہے وہ روتا ہوا جا رہا ہے۔ اس نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ کون بیوی ہے جو اتنے درد سے رو رہی ہے کہ جس کے رونے کی وجہ سے سب لوگ بھی رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ام البنین ہے جو جنت البقیع میں جاتی ہے اور مرثیہ پڑھتی ہے، روتی جاتی ہے اور اس کے بیان سنتے ہیں تو لوگ روتے ہیں۔ کہا کہ یہ عباس کی ماں ہے، اور دشمن تھا لیکن پھر بھی یہ کہنے لگا کہ جس کے ایسے جوان بیٹے مارا جائے، جو عباس جیسا شجاع ہو جسے میں نے دیکھا ہے، جو عباس جیسا حسین ہو، ایسے کی ماں اسی طرح سے بیان کرے گی۔ تو اس شخص نے کہا کہ وہ عباس کے لیے بیان نہیں کرتی بلکہ وہ تو حسین کے لیے بیان کرتی ہے۔ وہ کبھی یہ کہتی ہیں کہ ہائے حسین، تو دنیا کا تو کائنات کا، جنت کا سردار تھا، تجھے کس بے دردی سے مارا گیا۔ اے حسین، میں تیرے سینے کے زخموں کو روں، تیرے ہاتھوں کے زخموں کو روں، تیرے سر کے قلم کرنے کو روں، تیرے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہونے والی پسلیوں کو روں۔ وہ تو میرے مولا حسین کو بہت روتی ہے۔ بس میری بیوی کی طبیعت بہت خراب تھی، آپ کی نظر دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی، اور آج کے دن میری بیوی کی حالت یہ تھی کہ بار بار کہتی تھی آج میرا دل چاہتا ہے میں عباس کو بہت روں، میں عباس تجھے آج روئی نہیں، آج تک نہیں روئی، میں حسین کو روئی ہوں، لیکن عباس آج میں تجھے رونا چاہتی ہوں۔ جنت البقیع میں میری بیوی بیٹھی ہیں، آپ کے ساتھ جناب ابوالفضل کے بیٹے بیٹھے ہیں، اور آپ رو رو کے صرف ایک ہی بات کہہ رہی تھی، عباس کاش تیرے بازو قلم نہ ہوتے، سکینہ کو تماچے نہ لگتے، عباس کاش تیرے بازو قلم نہ ہوتے، زینب کی چادر نہ چھنتی، عباس کاش تیرے بازو قلم نہ ہوتے، علی اکبر کو برچھی نہ لگتی، عباس کاش تیرے بازو قلم نہ ہوتے، قاسم کی لاش پہ گھوڑے نہ دوڑتے۔ میری بیوی روتے روتے کہتی ہیں عباس جب کوئی سوار گھوڑے سے نیچے آیا ہوگا کربلا میں تو اس نے اپنے ہاتھوں سے سہارا لیا ہوگا، میرے لال تو گھوڑے سے نیچے آیا ہوگا، نہ جانے تیرا سر پہلے لگا یا تیرا سینہ پہلے زمین پہ لگا۔ بی بی بے قرار ہو کے روتی جاتی تھی، روتے روتے بی بی چپ ہو گئیں تو جناب قاضی ابوالفضل عباس کے بیٹے نے آگے کہا دادی اماں، جب آواز دی تو بی بی کی روح پرواز کر چکی تھی۔ آپ جناب زین العابدین علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ میری دادی کا انتقال ہو گیا ہے۔ تمام عورتوں نے اکٹھی ہو گئیں، مدینہ میں ایک شور تھا کہ آج حسین کو رونے والی اس دنیا سے چلی گئی۔ غسل و کفن ہوا اور میری بیوی کو لے جا کے جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ آج میں کہتی ہوں کہ اگر وفا دیکھنی ہے تو کوئی ام البنین کو دیکھے کہ اگر آج بھی سیدہ کی قبر پر سایہ نہیں ہے تو ام البنین کی قبر پہ بھی سایہ نہیں ہے۔ وہ آج بھی یہ ثبوت دے رہی ہے کہ قُلْ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی اولاد فنا کر دی، ختم کر دی ہے آپ کی اولاد پہ۔ یا رسول اللہ اگر آپ کی بیٹی کی قبر پہ سایہ نہیں ہے تو میری قبر پہ بھی سایہ نہیں ہے۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ بار اللہ اس ذکر کے صدقے سے ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا۔ بار اللہ اس پاک بی بی کے ذکر کے صدقے سے اے میرے مولا ہمارے پرسے کو قبول کر لینا۔ یا پنجتن پاک بارہ امام چہاردہ معصومین، یا مولا امام زمانہ یا غازی ابو الفضل العباس، جو الفاظ میرے مولا ان کی شان و شایان کے مطابق تو نہیں ہے، لیکن جو بھی ہے میرے مولا اسے قبول کر لینا۔ مولا اس پرسے کو قبول کر لینا۔ اے میرے مولا اس ذکر کے صدقے سے جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا کر دے۔ اے میرے مولا اس ذکر کے صدقے میں جو بیمار ہیں بیماروں کو صحت کلی عطا کر۔ اے میرے مولا جو بے گناہ قیدی ہیں انہیں رہائی عطا کر دے۔ اے میرے مولا جن کے گھر نہیں ہیں ان کو گھر عطا کر دینا۔ اے میرے مولا جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کر دینا اس ذکر کے صدقے۔ میرے مولا جن کے گھروں میں رزق کی تنگی ہے انہیں بے تحاشا رزق عطا کر کے تیرے حسین کے لنگر چلائیں۔ اے میرے مولا ہماری عاقبت بخیر کر دینا۔ اے میرے مولا جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا۔ اے میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا۔ روز محشر ہمیں پیاس کی شدت سے بچانا، پاک زہرا کی چادر کے سائے میں رکھنا، مولا علی کے علم کے سائے میں رکھنا۔ اے میرے مولا ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا اور امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم اجمعین۔